نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام شروع ہو چکا ہے اور اس پروگرام کا نام ہے نور والی کتاب۔ اس پروگرام میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں اور تقریباً ہر سیگمنٹ میں ہم نور والی کتاب سے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ نور والی کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید، فرقان حمید، جو اللہ پاک نے اپنے سب سے آخری اور سب سے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس پر نازل فرمایا، جو کہ رہتی دنیا تک تمام انسانیت کے لیے، تمام مخلوق کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کے احکامات کو سمجھنے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اس پر عمل کرنے، اس کے پیغام کو ساری دنیا میں عام کرنے اور دونوں جہان میں قرآن پاک کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو شروع سے آخر تک آپ تمام بچوں نے یہ پروگرام دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ قرآن مجید سے متعلق بہت ساری باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی۔ اپنے پروگرام کی ابتدا میں ہم درود پاک کی ایک فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرے قریب ترین شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا قیامت کے دن اگر ہم نے قرب پانا ہے، آپ کے قریب رہنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنانا ہے کہ کثرت سے اپنے پیارے آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے ہیں۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے میں بچوں بہت سارے اعداد آتے ہیں، 1000 مرتبہ، 5000 مرتبہ، 10000 مرتبہ، مختلف علماء نے مختلف تعداد بیان کی ہیں، لیکن امیر اہل سنت نے بھی جو ذکر فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو 313 کا عدد وہ ہے جس کو کثرت سے درود پاک پڑھنے میں یا کوئی بھی وظیفہ پڑھنے میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ کم از کم روزانہ ڈیلی بیسس پر ہم کم سے کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ مل کے درود پاک پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اپنے اس پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی طرف اب ہم بڑھنے جا رہے ہیں اور اس پہلے سیگمنٹ میں ہوگا کیا؟ قرآن مجید کی تلاوت ہوگی۔ بچوں آج ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے قاری صاحب موجود ہیں، دیکھیں گے کہ یہ قاری صاحب کون ہیں، ان کا نام کیا ہے اور ہمیں یہ کون سی سورت کی تلاوت کر کے سنائیں گے۔ انہوں نے تلاوت کرنی ہے، ہم نے توجہ سے، ثواب کی نیت سے، احترام کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ تلاوت کو سننا ہے۔ تلاوت کے بعد جو آیتیں پڑھی گئیں انہی آیات کے ضمن میں ہم کچھ تجوید کے قواعد سمجھنے کی کوشش کریں گے، یعنی قرآن مجید کے الفاظ کی ادائیگی کیسے ہونی چاہیے، تو اس کے جو اصول علماء نے بیان کیے ہیں، جن کے مجموعے کو علم تجوید بھی کہا جاتا ہے۔ مدنی قاعدے میں بھی آپ وہ اصول پڑھتے ہیں، الگ سے بھی کتابیں آتی ہیں تجوید سے متعلق، تو ان قواعد کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ تو اس سیگمنٹ میں جس میں ہم قرآن مجید کی تلاوت سننے جا رہے ہیں اور پھر علم تجوید سے متعلق کچھ گفتگو ہم نے کرنی ہے۔ بچوں سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس۔ کیا نام ہے؟ تجوید کلاس۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ ماشاءاللہ، سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے، بڑھتے ہیں قاری صاحب کی جانب، دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کون سے قاری صاحب پروگرام کا حصہ بنے ہیں۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ قاری صاحب اپنا نام بتائیں گے سب سے پہلے؟ میرا نام محمد ابراہیم اتاری۔ محمد ابراہیم اتاری، ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے کا نام بھی ابراہیم تھا، بڑا مبارک نام ہے۔ ابراہیم بھائی، آج کے ایپیسوڈ میں آپ قرآن مجید کی کس سورت کا انتخاب کریں گے تلاوت کے لیے؟ میں آج سورہ شمس کی چند آیات کی تلاوت کروں گا۔ ماشاءاللہ، سورۃ الشمس کی تلاوت کریں گے۔ اچھا، اس سے متعلق میں آپ سے کچھ سوال کروں گا۔ پہلے مجھے یہ بتائیں، سورہ شمس مکی ہے یا مدنی ہے؟
سورہ شمس مکی ہے، مکی ہے۔ اچھا یہ بھی بتا دیں قرآن مجید کے کون سے پارے میں ہمیں ملے گی؟ 30ویں پارے میں۔ 30ویں پارے میں، لاسٹ پارے میں یہ موجود ہے۔ اچھا اس کی ٹوٹل آیات کتنی ہیں؟ اس کی ٹوٹل آیات 15 ہیں۔ 15 آیات ہیں اور آپ نے چند آیات کی تلاوت کرنی ہے۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں سورۃ الشمس کی چند آیات کی تلاوت کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ماشاء اللہ، سورۃ الشمس کی چند آیات سے ہمارے پروگرام کا آج کے ایپیسوڈ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ بچوں جن آیات کی تلاوت ہم نے سنی ہے یہ اسکرین پر آپ کو جگمگاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اس وقت میرے سامنے اور آپ کے سامنے اسکرین پر سورۃ الشمس کی پہلی 8 آیات موجود ہیں، نظر آ رہی ہیں بھائی آپ کو؟ اب ان 8 آیات میں آپ دیکھیں بہت سارے آپ کو کلمات بھی نظر آئیں گے اور بہت سارے آپ کو اعراب لگے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ میں آج آپ کے سامنے ایک اصول بیان کروں گا، ایک قاعدہ بیان کروں گا جس کے ذریعے آپ اس سورہ شمس کی کئی آیات میں وہ قاعدہ دیکھ بھی سکیں گے اور اس کا امپلیمنٹ بھی کریں گے۔ اور سورۃ الشمس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر یہ قاعدہ لگے گا۔ اور بچوں قاعدہ ہے وقف کا۔ کس کا ہے؟ وقف کا۔ وقف کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید کی قرات کرتے ہوئے، قرآن مجید پڑھنے کے دوران جب ہم رکتے ہیں اس طرح کہ ہماری آواز بھی رکے، ہماری سانس بھی رکے اور پھر نئے سانس کے ساتھ، نئی آواز کے ساتھ دوبارہ ہم شروع کریں۔ تو جو ہم قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے دوران رکتے ہیں اس طرح کہ ہماری آواز اور سانس دونوں رک جاتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں تجوید کی ٹرم میں؟ وقف کرنا۔ کیا کہتے ہیں؟ وقف کرنا۔ اچھا وقف جس حرف پر کریں گے، جس کلمے پر کریں گے اس کی نوعیت دیکھیں گے وہ کون سا حرف ہے، پھر اس پر اعراب کون سا موجود ہے۔ تو حرف اور اعراب کو دیکھتے ہوئے وقف کی کنڈیشن بدلے گی، وقف کی کیفیت بدلے گی، ہر جگہ ایک جیسا وقف نہیں ہوتا۔ تو آج میں آپ کے سامنے وقف کی ایک صورت بیان کر رہا ہوں۔ بچوں وقف کی صورت یہ ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کے کسی مقام پر، کسی آیت کے اختتام پر یا دوران آیت وقف کر رہے ہیں اور جس کلمے پر ہم، جس حرف پر ہم وقف کر رہے ہیں وہ حروف مدہ میں سے کوئی حرف ہے، یعنی کہ الف مدہ ہے، واو مدہ ہے یا مدہ ہے۔ الف سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ۔ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو کیا ہوتا ہے؟ واو مدہ۔ اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ یا مدہ۔ تو ہم نے جس مقام پر وقف کرنا ہے وہاں پر الف مدہ نظر آ رہا ہے، واو مدہ نظر آ رہا ہے یا پھر یا مدہ نظر آ رہا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حروف مدہ پر جب ہم وقف کریں گے تو کیا کریں گے؟ کیا اس میں کوئی تبدیلی ہوگی، کوئی تخفیف ہوگی، کوئی چینجنگ ہوگی یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ اگر حروف مدہ پر آ کر ہم وقف کرنا چاہ رہے ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ پر، تو اس میں وقف کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ جس طرح حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، بالکل اسی طرح پڑھ کر ہم کیا کریں گے؟ وقف کر دیں گے۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ جی۔ میں نے اصول اور قاعدہ صحیح بیان کیا ہے یا کوئی غلطی کی ہے؟
پکی بات ہے؟ تو اب دیکھیں گے اسکرین پر، آپ دیکھیں سورۃ الشمس کی ان 8 کی 8 آیات کے اختتام پر آپ کو الف سے پہلے زبر نظر آ رہا ہے، یعنی ان تمام آیات کے اختتام پر کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ الف مدہ کا۔ کون سا لگ رہا ہے؟ الف مدہ۔ اور ہر آیت کے اختتام پر وقف کرنا یہ بالکل درست ہے، جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اب ہم سورۃ الشمس کی ان آیات کو اگر پڑھتے ہیں اور 8 کی 8 آیات میں ہر آیت کے اختتام پر وقف کرتے ہیں تو وقف میں ہمیں کوئی تبدیلی نہیں کرنی، کیونکہ ان 8 کے 8 مقامات پر ہمیں الف مدہ نظر آ رہا ہے، اور ابھی ہم نے سمجھا ہے کہ اگر وقف کے مقام پر جس جگہ ہم وقف کر رہے ہیں وہاں حرف مدہ ہو، الف مدہ، واو مدہ یا یا مدہ، تو پڑھنے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ جس طرح رواں پڑھنے میں، ملا کر پڑھنے میں، بغیر وقف کے پڑھنے میں حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، تو وقف کی حالت میں بھی بالکل ایسا ہی ہوگا۔ سمجھ میں آئی آپ کو؟ ماشاءاللہ۔ تو اللہ پاک ہمیں ان قواعد کو سمجھنے اور ان کے مطابق درست انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے دوسرے سیگمنٹ کی جانب۔ بچوں، اس سیگمنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید کی مختلف صورتوں اور آیتوں کے فضائل جانتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے قرآن پاک کی مختلف صورتوں اور آیتوں کے فضائل، ان کے فوائد، ان کی خصوصیات کو بیان فرمایا ہے، اور یہ احادیث اور روایات ہم اپنے اس پروگرام میں اس لیے ذکر کرتے ہیں، ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ان روایات کو سن کر ہم بھی اور جو کڈز مدنی چینل کے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی ترغیب حاصل کریں، اور ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے جن صورتوں کی فضیلتیں یا جن آیتوں کی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں ان کو اپنا معمول بنائیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے بھی نیت کرنی ہے، اور بلکہ ابھی نیت کر لیں کہ آج جس بھی صورت کی فضیلت بیان کی جائے گی توجہ سے سنیں گے، اور پھر ثواب کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے حدیث پاک میں جو بھی تعلیم ارشاد کی گئی ہے، جس صورت یا آیت کی فضیلت بیان کی، اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو بڑھتے ہیں اپنے اسی سیگمنٹ کی جانب، اور بچوں اس سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ کیا نام ہے؟ سورت اور آیات کے فضائل۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے۔ یہ ہمارے پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم چند احادیث اور روایات کو شامل کرتے ہیں جو کہ قرآن مجید کی آیات اور صورتوں کے فضائل سے متعلق ہوتی ہیں۔ تو بچوں، آج جس صورت کی ہم فضیلت جانیں گے وہ بڑی پیاری صورت ہے، اور اس صورت کا نام ہے سورہ اخلاص۔ کیا نام ہے؟ سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص، جو کہ قرآن مجید کے 30ویں پارے میں موجود ہے، اور آخر کی جو 3 صورتیں ہیں ان میں سے یہ پہلی ہے۔ یعنی قرآن مجید کی آخری صورتوں کو دیکھیں، سب سے لاسٹ صورت کون سی ہے؟ سورہ ناس۔ اس سے پہلے کیا ہے؟ سورہ فلق۔ اور اس سے پہلے کیا ہے؟ سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص وہ مبارک صورت ہے جس میں اللہ پاک کی عظمتوں کا، شانوں کا، اس کے اوصاف کا بیان ہے، اللہ پاک کے واحد ہونے کا، ایک ہونے کا، اللہ کی توحید کا بھی بیان ہے، اور اس بات کا بھی بیان ہے کہ اللہ پاک بے نیاز ہے، اللہ پاک کو مخلوق میں سے کسی کی بھی کوئی حاجت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرمائیے کہ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی حاجت نہیں ہے، سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ آگے پھر کیا ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے پیدا ہوا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی پیدا ہوا، یعنی نہ اللہ تعالیٰ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا ہے، اللہ پاک اس چیز سے پاک ہے۔ اور اسی طرح پھر آگے اختتام پر سورہ اخلاص میں ہم پڑھتے ہیں کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل، اللہ تعالیٰ کا ہمسر، اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو یہ اتنی پیاری عظمتوں والی صفات پر مشتمل سورہ اخلاص ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے۔ اس سورت کی کچھ فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر میں روانہ کیا، تو جب وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانے کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے چند افراد کو ایک لشکر پر روانہ کیا، اس لشکر پر ایک شخص کو امیر بنایا۔ اب وہ امیر جب اپنے ساتھیوں کو رستے میں دوران سفر نماز کے وقت نماز پڑھاتا، ٹھیک ہے، تو اس امیر کا انداز کیا تھا کہ وہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ جو ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے اس کے بعد سورت بھی ملائی جاتی ہے، تو وہ سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد ہر رکعت میں وہ کیا کرتے؟ سورہ اخلاص بھی پڑھتے۔ ان کا یہ معمول تھا، جب بھی نماز پڑھاتے تھے
تو سورہ فاتحہ اور دیگر صورتوں کے ساتھ وہ سورہ اخلاص کی بھی تلاوت کرتے تھے، قل هو اللہ احد۔ اچھا، جب یہ لشکر واپس لوٹا تو لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام سے یہ بات ذکر کی کہ یا رسول اللہ، یہ ہمارے امیر تھے لشکر کے، اور یہ ہر نماز میں ہمیں قرات کے بعد اختتام پر کیا کرتے تھے؟ سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا، اس شخص سے پوچھو کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، یعنی اس کا ریزن کیا ہے، اس کا کاز کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، تم ہر نماز میں دیگر صورتوں کے ساتھ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہو؟ اس سے وجہ پوچھو، اس کا سبب کیا ہے۔ جب لوگوں نے اس شخص سے پوچھا تو اس نے کہا، یہ سورت رحمان یعنی اللہ پاک کی صفت ہے، اس وجہ سے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس صحابی رسول نے کہا کہ چونکہ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی شانوں کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے، تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان شانوں کو پڑھنا، بیان کرنا اچھا لگتا ہے، مجھے اس صورت سے پیار ہے، اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو پڑھنا، بیان کرنا مجھے اچھا لگتا ہے، اس لیے میں ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھا کرتا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس شخص کو بتا دو کہ اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا سورہ اخلاص سے محبت رکھنا، سورہ اخلاص کو پڑھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو ابھارنے والا معاملہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی خصوصی برکات عطا فرمائے، ہم پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ اسی طرح ایک اور شخص نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ مجھے اس صورت یعنی کہ سورہ اخلاص سے بہت محبت ہے۔ ایک صحابی رسول بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، مجھے سورہ اخلاص سے بہت محبت ہے۔ اور ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ سورہ اخلاص میں کس چیز کا بیان ہے؟ اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی قدرت کا، اللہ کی شانوں کا، اللہ کی بے نیازی کا، اور اس بات کا کہ اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے، اللہ نہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ تو وہ جو شخص تھے، وہ صحابی رسول تھے، بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، مجھے اس صورت یعنی سورہ اخلاص سے بہت محبت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی محبت یعنی کہ سورہ اخلاص سے تیرا محبت کرنا تجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا سورہ اخلاص بڑی برکتوں والی صورت ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے، رب اپنے بندے سے محبت بھی فرماتا ہے، اور سورہ اخلاص کی برکت سے، اس سے محبت رکھنے کی برکت سے انشاءاللہ جنت بھی عطا ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید سے محبت رکھنے، اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، اور بچوں آج اس سیگمنٹ میں ہم کیا کریں گے، یہ سوالات اور جوابات کا سلسلہ نہیں ہوگا، بلکہ آج اعراب پہچاننے والا ہم سیگمنٹ کریں گے۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ دونوں جانب میرے چار بچے موجود ہیں، دونوں طرف سے بچوں میں ایک بچے کو سلیکٹ کروں گا، ٹھیک ہے؟ وہ 2 بچے آئیں گے وہاں ریڈ کلر کی باسکٹ کے پاس۔ اچھا، آپ کو یہاں پر کیا کیا جائے گا، اس اسکرین پر مختلف کلمات دکھائے جائیں گے قرآن پاک کے، ٹھیک ہے؟ اس پر زیر زبر پیش سب اعراب لگے ہوئے ہوں گے، لیکن کوئی ایک حرف ایسا بھی ہوگا جس پر آپ کو اعراب نظر نہیں آئے گا، وہ ہڈن ہوگا، چھپا ہوا ہوگا۔ میں کیا کروں گا، اس کلمے کو جو لکھا ہوا ہوگا اس کو پڑھوں گا اور پورا اس کا تلفظ کروں گا۔ میری آواز سن کر آپ پہچاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سا حرف ہے جس پر میں نے اعراب پڑھا ہے لیکن اسکرین پر نظر نہیں آ رہا۔ بس آپ کو یہ بتانا ہے کہ وہ کون سا اعراب ہے، کس حرف پر ہے، ٹھیک ہے؟ بتانے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ 1 بائی 1 میں 2 بچوں سے سوال کروں گا، جس بچے سے سوال ہوگا وہ اپنے سامنے رکھی ہوئی ریڈ کلر کی باسکٹ میں سے اس اعراب کا سیمپل تلاش کرے گا اور ہمیں بتائے گا۔ مثال کے طور پر را کے اوپر زبر آ رہا ہے تو وہ کیا کرے گا بچہ، اس باسکٹ میں سے زبر کا سیمپل اٹھائے گا، زبر بنا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور وہ ہمیں دکھائے گا اور مائک پر بتائے گا کہ را پر کیا ہے، زبر ہے، میم پر کیا ہے، پیش ہے، نون کے نیچے کیا ہے، زیر ہے، صحیح ہے؟ فار ایگزامپل، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ تیار ہیں؟ بہت ایزی ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بڑا ایزی ہے، انشاءاللہ آپ آگے بڑھتے جائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آتا جائے گا۔ تو بڑھتے ہیں اسی سیگمنٹ کی جانب، اور بچوں اس سیگمنٹ کا نام ہے اعراب پہچان کر لگائیں۔ اعراب پہچان کر لگائیں۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ ماشاءاللہ، اعراب پہچان کر لگانے ہیں۔ میری رائٹ سائڈ پر 4 بچے موجود ہیں، کون امیدوار بنے گا، کون آنا چاہے گا اس مقابلے میں حصہ لینے کے لیے؟ ماشاءاللہ، یہاں سے 3 بچوں کے ہاتھ کھڑے ہوئے، اور لاسٹ میں جو بچے موجود ہیں اپنا نام بتائیں گے بیٹا مائک پہ۔ محمد عبداللہ۔ محمد عبداللہ، ہم آپ کو سلیکٹ کریں تو آپ اعراب پہچاننے کی کوشش کریں گے؟ جی۔ اپنی ٹیم کو ہرائیں گے تو نہیں؟ نہیں۔ پکی بات ہے؟ جی۔
چلیں آپ مائک لے کر پھر پہنچیں گے ریڈ کلر کی باسکٹ کی بیک سائڈ پر. جی محمد عبداللہ کے مقابلے میں لیفٹ سائڈ سے کون آنا چاہے گا؟ یہاں بھی 4 بچے موجود ہیں, ہاتھ کھڑا کر دیں گے. ماشاءاللہ یہاں بھی 3 بلکہ 4 ہاتھ کھڑے ہوئے. جی پہلے نمبر پر جو بچے موجود ہیں اپنا نام بتائیں گے مائک پر. سید معیز علی. سید معیز علی. سید نہیں ہوتا, کیا ہوتا ہے؟ سید. یا کے نیچے کیا ہوتی ہے؟ زیر ہوتی ہے. بچوں یہ درست اس کا تلفظ سید نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے؟ سید. کیا ہوتا ہے؟ سید. تو نام کیا ہے آپ کا؟ سید معیز علی. سید معیز علی. ماشاءاللہ, تو آپ بھی پہنچیں گے عبداللہ کے پاس. جی ماشاءاللہ دونوں کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے, عبداللہ اور سید معیز. جی تو ہم سیگمنٹ کا آغاز کر رہے ہیں بچوں. 1 بائی 1 آپ دونوں سے اعراب پوچھے جائیں گے. پہلا اعراب میں پوچھوں گا عبداللہ سے. اسکرین پر دیکھیں گے, اسکرین پر کلمہ شو کیا جا رہا ہے آپ کے لیے یظہرو. یظہرو وہ کون سا حرف ہے جس پر اعراب میں نے پڑھا ہے, یعنی اس کی ادائیگی کی ہے لیکن یہاں آپ کو نظر نہیں آ رہا. یظہرو. جی دعا پر جزم ہے. دعا پر جزم ہے, دکھائیں گے جناب. دعا پر بالکل جزم آ گئی اور عبداللہ کا پہلا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. جی سید معیز علی, اسکرین پر دیکھیں گے آپ کے لیے کلمہ شو کیا جا رہا ہے سبیلن. سبیلن وہ کون سا حرف ہے جس پر اعراب میں نے پڑھا ہے لیکن نظر نہیں آیا, آپ بتائیں گے, اس کے سیمپل دکھائیں گے مجھے. با کے نیچے زیر ہے. با کے نیچے زیر ہے, دکھائیں گے جناب. با کے نیچے بالکل زیر آ چکا ہے. سید معیز علی کا بھی پہلا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. جی محمد عبداللہ. عبداللہ دیکھیں گے اسکرین پر. فتابہ. فتابہ تا کے اوپر زبر ہے. ماشاءاللہ فوراً بتایا انہوں نے, تا پر زبر ہے. بالکل تا پر زبر ہے اور الف مدہ بھی ہو رہا ہے, اسی وجہ سے عبداللہ کا دوسرا جواب اور اعراب بھی درست ہے. ماشاءاللہ. سید معیز علی اسکرین پر دیکھیں گے خالدون. بڑے توجہ سے دیکھنا ہے. خالدون. مائک پر بتائیں گے کیا ہے؟ خا پر کھڑا زبر ہے. خا پر کھڑا زبر ہے, دکھائیں گے جناب ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل خا پر کھڑا زبر ہے. سید معیز علی کا دوسرا جواب بھی درست ہے. ماشاءاللہ. دونوں بالکل تیزی کے ساتھ درستگی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. اب میں ایک اور سوال پوچھوں گا اور اس سے فیصلہ ہو جائے گا کہ دونوں ہی آگے جاتے ہیں یا کوئی ایک پیچھے بھی رہ جاتا ہے. جی عبداللہ دیکھیں گے اسکرین پر لیلن. لیلن کون سا حرف ہے جس پر اعراب پڑھا ہے, نظر نہیں آیا؟ جی لیلن. یا کے اوپر جزم ہے. یا کے اوپر جزم ہے, بڑے جزم کے ساتھ کہہ رہے ہیں. یا کے اوپر بالکل جزم آ چکا ہے, ان کا یہ جواب بھی درست ہے. عبداللہ تو گئے, آگے بڑھ گئے. جی سید معیز علی آخری اعراب آپ سے پوچھا جا رہا ہے, اسکرین پر دیکھیں گے اسررتو. آپ کے لیے بڑے بڑے کلمات شو کیے جا رہے ہیں. تا کے اوپر پیش ہے. تا کے اوپر پیش ہے, آخر میں تا ہے, اس کے اوپر پیش ہے جناب ان کے بقول. اسررتو بالکل تا پر پیش آ چکا ہے. سید معیز علی کا تیسرا جواب بھی درست ہے. ماشاءاللہ کوئی غلطی نہیں ہوئی اور دونوں آگے بڑھ رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہم دونوں کو یہ فیصلہ سناتے ہیں کہ دونوں آگے بڑھ چکے ہیں, دونوں جیت چکے ہیں ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ دونوں کو, یہاں موجود جو بچے ہیں اور جو اسکرین پر ہمیں دیکھ رہے ہیں, سب کو برکت عطا فرمائے. قرآن مجید سیکھنے, اس سے محبت رکھنے, اس پر عمل کرنے اور اس کے پیغام کو ساری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہمارا آج کا ایپیسوڈ, یہ مقابلہ اور یہ سیگمنٹ بھی مکمل ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے پیارے پیارے بچوں کے ساتھ. تو آپ نے کڈز مدی چینل دیکھتے رہنا ہے. اللہ پاک ہمیں قرآن کا حقیقی فیضان عطا فرمائے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کڈز مدی چینل ہمارا مدنی چینل. نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا, نور والی کتاب قرآن میرا, نور والی کتاب.
بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا